بھارت کی ابھرتی ہوئی اداکارہ تنیشا شرما جنہوں نے سوسائڈ کر لی، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی انہوں نے جس سیٹ پر یہ کام کرتی تھیں وہیں کے میک اپ روم میں پنکھے کے ساتھ لٹک کر اپنی جان دے دی، اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ بچپن سے ایکٹنگ کرنے والی یہ اداکارہ جو ہے، انہوں نے دبنگ 3 میں بھی کام کیا، سلمان خان کی بلاک باسٹر فلم، اور اس کے علاوہ انہوں نے فطور فلم میں کترینہ کیف کے بچپن کا بھی کردار نبھایا۔ یہ اداکارہ جو ہیں اب ایک سیریل ہے علی بابا کے نام سے، اس میں کام کر رہی تھیں، لیکن سیٹ پر انہوں نے خودکشی کی ہے، مطلب وہاں کے میک اپ روم میں۔ لیکن یہ اداکارہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سیٹ پر اب آج کل کچھ بجھی رہتی تھی، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھائی انہوں نے شدید ڈپریشن میں تھی۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی، یہ ہے فطور فلم میں، جہاں پر انہوں نے کترینہ کیف کے بچپن کا کردار نبھایا ہے۔ اتنی اچھے ایکٹرز کے ساتھ کام کرنے کے بعد کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک لڑکی کیا بلا وجہ اپنی جان لے لے؟ یہاں پہ تو صاف کوئی اور چیز واضح نظر آتی ہے کہ انڈیا میں بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے، جیسا کہ فیمس سشانت سنگھ جو ہیں، مووی ایکٹر جو ہیں سشانت سنگھ راجپوت، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے سوسائڈ کی ہے، لیکن بعد میں کچھ چیزیں نکل کے سامنے آئیں کہ بھائی اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا عمل دخل ہے، انہوں نے سوسائڈ نہیں کی تھی، لیکن ابھی تک خیر یہ معاملہ کلیئر نہیں ہو پایا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے تنیشا شرما جو ہے، یہ اپنے جو کو سٹار ہیں شیزان خان، ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھیں، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کا بریک اپ ہو گیا تھا، اور اس بریک اپ کی جو ہے وہ بڑی وجہ یہ لوگ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوگی، اور شاید ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے پنکھے کے ساتھ لٹکیں اور اپنی جان دے دیں، اور انہوں نے جو دے دی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ لڑکی مسکراتی ہوئی، اور یہ اس کی مرنے سے 4 دن پہلے کی پوسٹ ہے جو اس نے شیئر کی، اور جس میں اس نے کہا کہ بی ہیپی ان اے مومنٹ اٹس انف۔ بھائی جو لمحہ جینا چاہتے اس لمحے میں جی لو، مطلب وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، تو یہ کیسے سوسائڈ کر سکتی ہے؟ خیر ابھی کہا تو یہی جا رہا ہے، ظاہری سی بات اب اس میں انویسٹیگیشن ہوگی جو پتہ چلے گا کہ بھائی کیا واقعی انہوں نے سوسائڈ کی ہے، یا ان کو سوسائڈ کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، یا پھر کوئی اور ریزن ہے۔ اور یہ ابھی یہاں بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کی سوسائڈ میں ان کے بوائے فرینڈ تھے، یعنی ان کے کو سٹار شیزان خان، ان کا بھی ہاتھ ہے۔ ابھی ان کے بارے میں بہتر یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، یا شیزان خان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا سچ میں شیزان خان کا ان کے سوسائڈ میں کوئی ہاتھ ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو اس سے آگاہ ضرور کروں گی، لیکن مجھے یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ بھائی ڈپریشن ایسا مرض ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے دیمک کی طرح نہ چاٹ جاتا ہے۔ تو ہمارے ارد گرد کوئی بھی ایسا انسان ہو، کوئی بھی ایسا شخص ہو جو ہمیں لگے کہ ہاں بھائی خاموش ہو گیا ہو، یا وہ بلا وجہ چپ رہتا ہو، تو ہمیں جاننا چاہیے تاکہ وہ بندہ جو ہے اندر ہی اندر گھٹ کر کے ایک دن ایسا نہ ہو کہ تنگ آ کے اپنی جان دے دے۔ کتنا پیارا اس کا چہرہ ہے، کیا ارمان ہوں گے اس لڑکی کے اپنے مستقبل کے بارے میں، یا کیا ارمان ہوں گے اس کے ماں باپ کے اپنی بچی کے بارے میں، لیکن سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اگر ڈپریشن کی وجہ سے ہی اس کی موت ہوئی ہے تو میرے خیال سے کہ جو ماں باپ اپنی بچیوں کو یا اپنی لڑکیوں کو یا اپنے لڑکوں کو اس فیلڈ میں بھیجتے ہیں تو انہوں کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اپنے آپ کو منواؤ، نہ اس ریلیشن شپ کے جیسے چکروں میں پڑو، تاکہ نہ تم لوگوں کا جو ہے وہ فیوچر برباد ہو ان سب میں۔ تو باقی ڈپریشن ایک بہت بری چیز ہے جو باہر سے نظر نہیں آتی، جس کے اوپر بیت رہا ہوتا ہے نا وہی شخص جانتا ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ ہمارے یہاں رونے والے کو پسند نہیں کیا جاتا، مطلب جب ہم اپنا دکھ کسی کے آگے بیان کر دیتے ہیں نا تو انسان کی ویلیو ہی نہیں رہتی، کہتے ہیں یار یہ کیا، یہ تو دکھی آتما ہے، یہ تو اس کا تو کام ہی ہے رونا دھونا۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھی میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بہت دکھی ہوتے ہیں اندر سے، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، لیکن وہ بہت دکھی ہوتے ہیں اندر سے۔ میرے خیال سے ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے ایسے معاملات میں،
اگر کوئی ڈپریشن میں ہے یا پریشانی میں ہے تو اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنا چاہیے، نہ کہ اسے اس حال میں اکیلے اور تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ جب انسان تنہا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر حد پار کر جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے بنی ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے نکل جانا چاہیے۔ اور یہی میرے خیال سے اس لڑکی کے ساتھ ہوا، اور یہ کوئی اتنی بڑی لڑکی نہیں تھی، جسٹ ٹین ایجر، جسٹ 20 ایئرز ایج اس کی اولڈ ہے۔ یہ اس کے کو سٹار ہیں شیزان خان، جو اس کے جن کے ساتھ یہ ریلیشن شپ میں بھی رہ چکی ہوئی ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لیا، اور انہی کے ہی میک اپ روم میں پنکھے کے ساتھ لٹک کر اپنی جان دے دی۔ باقی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔